بے شک اللہ رب العزت ہر چیز کو رزق دینے پر قادر ہے، اور وہ اپنے اس کام میں اتنا قادر ہے کہ وہ اگر کسی کو بغیر سبب، بغیر محنت اور مزدوری کے، بغیر اسباب اختیار کیے اگر اللہ رب العزت کسی کو گھر میں دینا چاہے تو اس سے کوئی نہیں پوچھ سکتا ہے اور نہ اسے کوئی روک سکتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی اللہ رب العزت نے جہاں رزق کا وعدہ کیا ہے کہ انسانوں تو میں رزق میں دوں گا، وہاں رزق کے لیے محنت وہ انسان کی ذمہ داری لگائی ہے۔ انسان کو کہا ہے کہ کوشش تم کرو گے، محنت تم کرو گے، مزدوری تم کرو گے، مشقت تم برداشت کرو گے، رزق دینا یا پھر رزق میں برکت یہ میری ذمہ داری ہے، یہ تمہاری ذمہ داری نہیں ہے۔ تو انسان اگر اپنا فریضہ پوری طریقے سے نبھاتا رہے، جو انسان کی ذمہ داری ہے اگر انسان اس کو پوری طریقے سے نبھاتا رہے تو انشاءاللہ اللہ رب العزت بھی اپنے وعدے سے پیچھے نہیں ہٹے گا۔ ایک مشہور انسان شفیق بلخی اور ابراہیم ابن ادہم، یہ دونوں ایک ہی زمانے کے تھے، ہم عصر تھے، ہم عمر تھے، اور دونوں ایک ہی جگہ پر رہتے تھے، دونوں کا ایک دوسرے کے ساتھ تعلق تھا، اٹھنا بیٹھنا تھا۔ ایک دن شفیق بلخی آئے اور ابراہیم ابن ادہم کے ساتھ ملاقات کی، اور ملاقات کے بعد اجازت چاہی کہ مجھے ایک سفر پہ جانا ہے، تجارت کے لیے مجھے کہیں جانا ہے، دور جانا ہے، اور اس سفر میں کئی مہینے لگ سکتے ہیں، اس لیے میں آپ سے ملاقات کے لیے آیا ہوں۔ چنانچہ ملاقات کے بعد یہ ایک دوسرے سے علیحدہ ہو گئے۔ شفیق بلخی یہاں سے چلے گئے، سفر پر روانہ ہو گئے۔ کچھ دنوں کے بعد جب ابراہیم ابن ادہم مسجد چلے گئے تو وہاں دیکھا شفیق بلخی نماز پڑھ رہا ہے، یعنی وہیں پر ہے۔ تو انہیں تعجب ہوا کہ یہ تو کئی مہینوں کے سفر پر تھے، یہ کیسے واپس آ گئے؟ فارغ ہونے کے بعد ابراہیم ابن ادہم نے پوچھا کہ کیا ہوا، آپ اتنی جلدی کیوں آئے ہیں یا گئے ہی نہیں ہیں؟ تو شفیق بلخی نے جواب دیا کہ میں گیا تھا، البتہ پھر واپس آ گیا ہوں جلدی۔ تو ابراہیم ابن ادہم نے واپس آنے کی وجہ پوچھی کہ اتنی جلدی آپ کی واپسی کیسی ہو گئی، حالانکہ آپ نے کہا تھا کہ اس سفر میں میرے کئی مہینے لگ سکتے ہیں، زیادہ ٹائم لگ سکتا ہے، حالانکہ آپ تو کچھ ہی دنوں میں واپس آ گئے ہیں۔ تو شفیق بلخی نے جواب دیا کہ ایک عجیب واقعہ ہوا راستے میں نے ایک جگہ پہ دیکھا، پڑاؤ ڈالا، ویرانہ تھا بالکل، وہاں کوئی آبادی نہیں تھی، آس پاس لوگ نہیں تھے۔ ہم نے وہاں پہ پڑاؤ ڈالا، ٹھہر گئے تھوڑی دیر کے لیے، تو وہاں میں نے ایک عجیب ماجرا دیکھا، ایک عجیب واقعہ دیکھا۔ ابراہیم ابن ادہم نے پوچھا کیا دیکھا آپ نے؟ شفیق بلخی نے جواب دیا کہ وہاں میں نے دیکھا ایک معذور پرندہ ہے جس کے پاس چلنے پھرنے اور اڑنے کی طاقت نہیں ہے، اور وہ پرندہ ایک جگہ پر بیٹھا ہوا ہے، تو میں اسے دیکھ رہا ہوں تو اتنی دیر میں ایک اور پرندہ آ گیا اور اس نے اپنی چونچ میں، اپنے منہ میں کوئی چیز جو ہے وہ پکڑی ہوئی ہے، اس معذور پرندے کے پاس آ کے اس کے آگے وہ چیز منہ سے گرا دی، اور اس معذور پرندے نے اسے اٹھا کے کھایا۔ تو میں نے اس کو دیکھا، میں نے کہا دیکھو رزق تو اللہ دیتا ہے، اور ایک معذور پرندے کے لیے اگر وہ اپنی جگہ سے نہیں ہلتا اور اس کے آگے اللہ رزق لا کے ڈال رہا ہے تو مجھے انسان کو شیر در شیر سفر کرنے کی کیا ضرورت ہے، اتنی تکلیفیں اور مشقتیں برداشت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ مجھے بھی تو اللہ تعالیٰ اپنے گھر میں رزق دے سکتا ہے، اپنے ہی شہر اور اپنے علاقے میں رزق دے سکتا ہے، اس لیے میں نے اس سے یہ سبق لیا اور واپس آ گیا۔ تو ابراہیم ابن ادہم نے کہا کہ تم نے اپاہج اور معذور پرندے سے یہ سبق لیا اور واپس آ گئے، اپنے ارادے کو اور رزق کی طلب اور تلاش کو چھوڑ دیا۔ اس کے بجائے تمہیں چاہیے تھا کہ تم اس طاقتور اور صحت مند اور صحیح اور سالم پرندہ جو اپنے زور اور اپنے طاقت اور اپنے بازو کے قوت سے
رزق کما رہا تھا، ڈھونڈ رہا تھا، خود بھی کھا رہا تھا اور دوسروں کو کھلا رہا تھا، تمہیں اس سے سبق لینا چاہیے تھا۔ یعنی تمہیں ایسا بن جانا چاہیے تھا کہ اپنے بازوؤں کے طاقت سے کما کے دوسروں کو کھلائے، خود بھی کھائے اور دوسروں کو بھی کھلائے۔ شفیق بلخی کی آنکھیں کھل گئی اور ابراہیم ابن ادہم کا ہاتھ پکڑ کے چوما اور کہا تم نے میرے دل سے پردہ ہٹا دیا۔ دیکھا اب واقعہ ایک ہی ہے، لیکن ایک رخ سے دیکھا گیا تو اس سے کچھ اور سبق لیا گیا، اور جب دوسرے رخ سے دیکھا گیا، ایک دوسری نظر سے اسے دیکھا گیا تو اس سے کچھ اور سبق لیا۔ ایک نے دیکھا تو اس سے بے ہمتی کا سبق لیا، اور دوسرے نے اسی واقعہ کو دیکھا تو اس سے ہمت کا سبق لیا۔